آج کے اس تجزیے میں ہم مستند نصابی ذرائع کی روشنی میں ایک انتہائی اہم، بنیادی اور دلچسپ موضوع کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ یہ محض ایک روایتی تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ روح کا ایک ایسا طویل اور حیران کن سفر ہے جس کا سیدھا تعلق ہماری آج کی موجودہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے مل کر اس پورے سفر کو منظم انداز میں ان سلائیڈز کی مدد سے ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس تجزیے کے لیے ہمارا خاکہ بالکل واضح ہے۔ 1 آخرت کا مفہوم، 2 اس کے قرآنی دلائل، 3 آخرت کی مختلف منازل، اور 4 انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول، بنیاد، آخرت کا مفہوم۔ دیکھیں، کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم آخرت کے لغوی معنی پر غور کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جس کا آغاز قیامت کے دن ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس عقیدے پر پختہ یقین رکھنے والوں کو واضح طور پر مومن اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم براہ راست نصابی ماخذ کے اس اقتباس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ تعریف اخذ کی گئی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام نے صرف اس عارضی اور وقتی دنیا کے احکامات نہیں سکھائے بلکہ مرنے کے بعد کی ان حتمی منازل کے بارے میں بھی پوری وضاحت دی ہے جن کا سامنا بہرحال ہر انسان کو کرنا ہے۔ حصہ دوم، قرآنی دلائل اور اہمیت۔ توحید اور رسالت کی طرح یہ عقیدہ بھی بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسانی ذہن میں سوالات ابھرنا ایک فطری سی بات ہے۔ ماخذ میں منکرین آخرت کا ایک بہت ہی کلاسک اور بنیادی اعتراض بیان کیا گیا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان کیسے پڑے گی۔ یہ وہ سوال ہے جو تجسس بھی پیدا کرتا ہے اور شکوک و شبہات کو بھی جنم دیتا ہے۔ اور اس شک کا جواب قرآن مجید انتہائی شاندار اور دو ٹوک انداز میں دیتا ہے۔ سورۃ الروم کی اس آیت پر ذرا غور کریں۔ دلیل کتنی سادہ لیکن کتنی مضبوط ہے۔ جو ذات کسی چیز کو پہلی بار یعنی بالکل عدم سے وجود میں لا سکتی ہے تو بھئی اس کے لیے اسی چیز کو دوبارہ بنانا تو یقیناً کہیں زیادہ آسان ہے۔ انسانی عقل یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جب پہلی تخلیق ممکن ہے تو ظاہر ہے دوسری بار پیدا کرنا تو بالکل ممکن ہے۔ حصہ سوم، سفر، آخرت کی مختلف منازل۔ اور یہ ٹائم لائن واقعی اس پورے سفر کو بڑی خوبصورتی سے واضح کر رہی ہے۔ یہاں ہم اس پورے پروسیس کو ایک خاص ترتیب میں دیکھ سکتے ہیں۔ موت سے بات شروع ہوتی ہے، پھر عالم برزخ، اس کے بعد حشر و نشر، اور بالآخر انسان اپنے حتمی ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس میکرو ٹائم لائن کو ذہن میں رکھنے سے ہمیں آگے کی تفصیلات کو ایک تسلسل کے ساتھ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو اس ٹائم لائن کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے عالم برزخ۔ یہ دنیاوی موت کے بعد اور حشر کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کا ایک درمیانی دور ہے۔ اور یاد رہے، یہ کوئی ساکت یا خاموش مرحلہ نہیں ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جو ہر انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال کے عین مطابق اس کے لیے راحت کا یا پھر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ عالم برزخ کے بعد اگلا بڑا اور انتہائی اہم مرحلہ حشر و نشر کا ہے۔ اس کا مطلب ہے موت کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کر کے ایک مشترکہ مقام یعنی میدان محشر کی طرف لایا جانا تاکہ باقاعدہ حساب کتاب ہو سکے۔ اور یہاں کتاب میں ایک انتہائی مسحور کن اور خاص تفصیل دی گئی ہے کہ اس دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اب میدان محشر میں حساب کتاب کا عمل فوراً ہی شروع نہیں ہو جائے گا۔ انسانیت ایک شدید اور طویل انتظار کی کیفیت میں ہوگی۔ بالکل اسی مقام پر مقام محمود کا ذکر آتا ہے۔ یہ دراصل وہ انتہائی بلند مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی شفاعت یعنی سفارش کے بعد ہی احتساب کا یہ باقاعدہ عمل شروع ہوگا۔ اسی میدان محشر کی منظر کشی میں ایک اور عظیم انعام کا ذکر ملتا ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت حوض ہے جو قیامت کے روز خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا تاکہ ان کی امت اس سے سیراب ہو۔
ماخذ میں اس کی تفصیل اتنے خوبصورت الفاظ میں کی گئی ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید بتایا گیا ہے، ایک انتہائی شاندار منظر۔ تو یہاں اصل اور اہم ترین نقطہ یہ ہے جس کی طرف یہ نصابی اقتباس اشارہ کر رہا ہے، میزان۔ میزان اس ترازو کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے باقاعدہ نصب کیا جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حتمی فیصلہ ہونا ہے کہ کس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا ہلکا۔ اور بالکل سیدھی سی بات ہے، بھاری نیک اعمال ہی اصل کامیابی کی کنجی ہیں۔ اور اس میزان، اس ترازو کے نتائج سیدھا انسان کو اس کے حتمی ٹھکانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک طرف جنت ہے جو فرمانبرداروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہ ہمیشہ کی راحت کا، سکون کا مقام ہے، اور دوسری طرف جہنم ہے جو نافرمانوں کے لیے ایک انتہائی دردناک سزا کی جگہ ہے۔ یہ دونوں حتمی مقامات دراصل اس بات کا منطقی نتیجہ ہیں کہ دنیا میں کیا انتخاب کیا گیا تھا۔ حصہ چہارم، ہماری موجودہ انسانی زندگی پر اس عقیدے کے اثرات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام ماورائے طبع منازل اور اس سفر پر یقین رکھنے کا آج کی پریکٹیکل دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور فوری اثر یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک گہرا احساس جواب دہی بیدار کرتا ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے تو انسان خود بخود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیانت داری سے ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ زندگی کی سخت ترین آزمائشوں میں بھی زبردست صبر کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس تمام علمی سفر کے اختتام پر ایک بہت ہی گہری اور اکسانے والی سوچ ذہن میں ابھرتی ہے۔ اگر مستقبل میں واقعی ہر ایک عمل، ہر ایک لفظ اور ہر ایک نیت کو ایک ایسی ترازو پر تولا جانا ہے جو 100% بے عیب ہے، تو یہ زبردست حقیقت ہمارے موجودہ لمحے کے فیصلوں کو کس طرح تبدیل کر دیتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے عقیدے کی اصل روح کو، اس کی عملی اہمیت کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔